السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلامت ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام بڑھ ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال ابھی جس طریقے سے آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے، صرف ہمارے دیش میں نہیں بلکہ باہر کے کچھ ممالک میں، خاص کر فلسطین کے اندر جو معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا، اور جو ہماری ضعیف ماں اور ضعیف حضرات کو جو شہید کیا جا رہا، غزہ کے اندر فلسطین میں، جو یہودیوں کی طرف سے اسرائیل کی امریکہ کی ناجائز جو نسل ہے، ناجائز جو ان کی غلط شوقوں کا نتیجہ ہے، وہ نسل جو اسرائیل کی ہے، اس نے جس طریقے سے، چاہے مسجد اقصی ہو یا فلسطین کا کون سا بھی علاقہ ہو، اپنی جارجیت اور اپنی نامردی کا جو مسلسل جو ثبوت دیتے آ رہا، اب اس کو تھامنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، اور اس معصوم بچے جو شہید ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ اور جتنے فلسطینی جو تکلیف اٹھا رہے ہیں ایک ٹائم سے، ان یہودیوں کی ظلم کا شکار جو ہو رہے ہیں، اب وہ انشاءاللہ تعالی وہ تھمنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، ترکی، ایران اب اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اس کے چو طرف سے اس کو گھیراؤ کر رہے ہیں، اور امریکہ کو بھی چیتاونی نارتھ کوریا کو لے کے دے چکے ہیں۔ اگرچہ بیچ میں امریکہ آیا یا کون سا بھی دوسرا دیش آیا اس کی سپورٹ میں یا اس کو بچانے کے لیے، اس کے اوپر بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہے، ابھی آپ لوگوں کو بتا دوں میں، کوریا اور رشیا یہ بالکل امریکہ کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ لوگ ایک ٹائم سے موقع کی تلاش میں تھے۔ اور سب سے زیادہ ہمارا ایران جو ایک ٹائم سے پابندیوں پہ پابندیاں کرتا گیا، امریکہ اس کے اوپر، وہ ہر پابندیوں سے یہ نکل کر اوپر آتے رہا، لیکن کس کے باپ کو جھکانے، کس کے باپ کو جھکانے، کبھی ہتھیار نہیں ڈالے اور کبھی اپنا سر نہیں جھکایا اس کے سامنے۔ اپنی بات تو ایسے باتوں سے منواتے رہا، چاہے اس نے کتنا بھی ظلم کیا، زیادتی کیا، وہ ہر وہ چیز کو اس نے برداشت کرتے رہا۔ لیکن ابھی جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو اسرائیل کو ایک ایک ہاتھ لینے کے لیے، چاہے ایران ہو چاہے ترکی ہو، بالکل اس وقت تیار ٹھہرے ہوئے، تیار کھڑے ہوئے۔ یہ کبھی بھی اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا، وہ چاہے میزائل سے ہو، چاہے جا کے طیارے بمباری کر کے آؤ، یہ کبھی بھی ہو سکتا۔ اور یہاں تک کہ وہاں پہ چٹھیاں بھی بانٹے جا چکے ہیں، پلین سے گرائے جا چکے ہیں، اور باضابطہ وہاں کے سرکاری ریڈیو پہ اعلان بھی ہو چکا ہے کہ فلسطینیوں کو بھی اپنے گھروں میں رہنے کے لیے، کیونکہ کبھی بھی بمباری ہو سکتی ہے، ترکی اور ایران کی طرف سے کبھی بھی مار سکتے ہیں۔ اور یہ برابر ان کا ساتھ، اگرچہ امریکہ بیچ میں آیا تو کوریا اور رشیا ایران کا اور ترکی کا ساتھ دے گا، یہ معاہدہ ان لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اور ویسے تو میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان کویت کے امیر سے، عمان کے امیر سے، قطر کے امیر سے ٹیلی فون پہ بات چیت بھی کی، اور یہ لوگ ہر طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے اپنی آمدگی ظاہر بھی کر چکے ہیں۔ اس لیے اب کوئی چیز سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہم مسلمان ہمارے دیش بھارت میں پریشان ہیں، ہم جو اذیتیں اٹھا رہے ہیں،
ابھی تو ان کو صرف گل ڈال کے رکھے ہیں، گل ڈال کے رکھے ہیں، کھینچے نہیں ہے، ابھی ڈھیلی ڈوری دے رہے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ باز آ گئے ٹھیک ہے، یہ لوگ سدھر گئے ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا ترکی اور ایران، کوریا اور رشیا، جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ بہرکیف اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم یہ بات کریں گے کیونکہ ہمارا دیش ہمارے لیے، ہمارا وطن عزیز ہے، اس لیے اللہ اس کی حفاظت کرے، اور یہ نسل حراموں کو جو ہمارے اوپر جو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، گندی سوچ رکھتے ہیں، گندی ذہنیت استعمال کرتے ہیں ہمارے اسلام کو اور ہم مسلمانوں کو، اللہ ان کو نست نابود کرے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے۔ بہرحال ابھی جس طریقے سے جو بھی دنیا کے اندر جو چل رہا ہے، ابھی مسلمان خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے۔ ابھی کل تک OIC خاموش تھا، غزہ کے وہ حادثے کو لے کر جو معصوم بچے جو شہید ہوئے، جو 63 جانے گئی، اس کے اوپر آج OIC بھی یہ بول چکا ہے کھلے الفاظوں میں، اب یہ ہم اسرائیل کی آتنکی کھیل جو کھیل رہا ہے، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، اس کے اوپر پابندی عائد کرنا بھی UNSC کو ضروری ہے، اور تمام GCC کے ممالک جو اس سے رابطہ بنائے رکھے تھے، جو اس سے کانٹریکٹ بنائے تھے، جو ان کے ساتھ عقد مقطوع بلکہ تھا، وہ کینسل کر رہے ہیں۔ سارا GCC چاہے بحرین ہو، چاہے قطر ہو، چاہے سعودیہ ہو، اس کے ساتھ کوئی معاہدہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی معاہدہ اور کوئی رابطہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ GCC نے یہ تک کہہ دیا ہے، چاہے کویت تو پہلے سے ہی اسرائیل کا سفارت خانہ اپنے پاس کھولنے کی اجازت نہیں دی تھی، جہاں پہ بھی اسرائیل کا سفارت خانہ ہے وہ سارے بند کر دے کے اپنے اپنے ملکوں کو جانے کے لیے GCC نے یہ کہہ دیا ہے۔ آج یہ رسمی طور سے یہ اعلان کر دیا گیا، جو کہ ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کمبخت کو، یہ دیمکی کیڑے کو، یہ غٹری سالے کو، یہ اتنا کمظرف ہے یہ لوگ، جو تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید مارتے ہیں۔ اس کے اوپر اس کے اوقات دکھانے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ بہت جلد ہوگا، بہت جلد اس کے اوپر کاروائی ہوگی۔ اور یہاں تک کہ ایران اور ترکی تو پوری تیاری بھی کر چکے ہیں، اپنے پلینوں کو بھی، کچھ 23-24 پلینوں کو تو ترکی تیار رکھا ہے جا کے بمباری کرنے کے لیے، اور اس کو کسی کے سگنل کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود مختار ہے اور اپنے آپ کہہ چکا ہے یہ، اگرچہ میرے بیچ میں کوئی آیا اگرچہ تو میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ ابھی 2023 تک کچھ پابندیاں ترکی کے اوپر ہے۔ یہ بھائی یہ لوگ کیا ہے معلوم، جو بھی مسلمان دیش ہے جو ان کو خطرہ ہے، اس کے اوپر پابندیاں عائد کیے جاتے، اس کے اوپر نظر رکھی جاتی، اس کے اوپر ایٹمی ہتھیار سے لے کے ایسے دوسرے مسئلے مسائل پیش کیے جاتے۔ لیکن ترکی کی میں بات آپ لوگوں کو دوبارہ دہرا دوں، ترکی کسی کے باپ سے وہ ٹائم پہ بھی نہیں ڈرا، جبکہ اب تو اس کے جو 103 سال تک اس کو اوپر پابندی آئی تھی، اس کو بینڈ لگایا گیا تھا، اب جو 102 سال ہو چکے ہیں، 2023 میں سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اب اس کے اوپر سے کچھ 71 کیسز پابندیاں ہٹ چکے ہیں، پابندیاں ہٹ چکے ہیں، جس سے وہ خود مختار، خیر وہ ٹائم پہ بھی پابندیوں کے ٹائم پہ بھی کسی کے سامنے جھکانے، چاہے ترکی ہو چاہے ایران ہو، کیونکہ مسلمان کیا ہوتے ہیں آپ لوگ بھی بجا جانتے ہیں، اچھی طرح واقف ہے۔ لیکن ابھی یہ لوگوں کا نشانہ ترکی کا اور ایران کا بنے ہوا ہے اسرائیل،
اور اسرائیل کو تو یہ لوگ ہر حال میں ماریں گے، یہ ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، اس کو تہس نہس کیا جائے گا۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ترکی کو اور ایران کو اور یہ لوگوں کی جو سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان کو کامیابی و کامرانی سے نصیب ہو۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، اب سارا GCC رابطہ توڑ چکا ہے، اس سے تعلقات ختم کر چکے ہیں اسرائیل سے، جو کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا، اور اس کو ہمارے GCC میں گھسانے نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور سارے مل جل کے رہو۔ اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو کہ اللہ یہ ترکی کو اور ایران کو کامیاب کرے، اور جلد سے جلد اس خبیث کا، اس اسرائیل کو تہس نہس ہو جائے، اللہ اس کو برباد کر دے، اللہ اس کو زمین بوس کر دے۔ یہ دعا کرو آپ لوگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی دعا کب سنتے ہیں پتہ نہیں، اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، ہر جگہ تم کو کامیابی یقینی ہے۔ السلام علیکم۔